بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے رؤیت اللہ فی الجنہ، جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار. اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك الكریم فی الجنہ بفضلک وبکرمک یا سلطان القدیم. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرتے وقت اہل جنت کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: وجوہ یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی ایک اور آیات میں ہی فرمایا: للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہهم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس زیادہ کے کئی معنی، کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے، جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مشرف کیا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 181. جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو واضح اور مکمل شکل میں دیکھا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ناسا قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہم رب العالمین کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا: جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: پھر اسی طرح بغیر کسی دقت اور مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کرو گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. آمین. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول:
كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته رواه مسلم. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے چودھری کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا عن قریب تم اپنے رب کو اسی طرح بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بلا زحمت اور بلا تکلیف دیکھتے ہو. اسی مسلم نے روایت کیا ہے. آگے والے حدیث عن صحيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى رواه مسلم. صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیں گے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا ہم کو چاہیے؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا. جنتیوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان حائل پردہ جو ہے اٹھ جائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے گئے. اسی مسلم نے روایت کیا ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه رواه مسلم. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریافت کیا آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ارشاد ما كذب الفؤاد ما رأى جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا. یہ سورہ نجم کی آیت. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود یہاں دیکھنے سے مراد جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے یعنی رب العالمین کا دیکھنا نہیں. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے 600 پر ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قال رأى جبریل علیہ السلام رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس میں فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سدرۃ المنتہا کے قریب اترتے دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا یعنی ایک مرتبہ پہلے زمین میں ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام کو معراج کروایا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ہے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار حاصل ہونے کی دعا یہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے بتایا. عن عمار بن ياسر رضی اللہ عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب
وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم ربنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائی، حدیث صحیح۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ اللہ، میں غیب اور حاضر یعنی ہر وقت ہر جگہ آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، میری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں، آپ سے ایسی نعمت طلب کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے، آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے چند آیات اور حدیث میں نے پیش کی ہے۔ اللہ کے دیدار پر جنتی جب جنت میں جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور جنت کی جتنی نعمتیں اس کی حوریں ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اور جو درجات ہیں وہاں پر سونے چاندی کے برتن ہیں، وہ عظیم جنت جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، جنتیوں کو جو ملے گا تو جنتی اس میں بہت خوش خرم ہوں گے۔ پھر ایک دن اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ دن اور خوشی کا دن ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو دے گا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ اپنا حجاب ہٹائیں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جو جیسے 14ویں چاند کا دیدار ہوتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، اس سے اللہ رب العالمین کے دیدار میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتے، کسی نبی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اس میں، اس جسم میں، اس آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، یہ آنکھیں جل جائیں گی، جسم جل جائے گا، راک ہو جائے گا۔ اور جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نعمت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، جنتی کو، وہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر 100 آدمی کا طاقت ہوگا، 100 آدمی کا کھانا کھائیں گے، پئیں گے، جمع کریں گے، یہ طاقت ہوگا، تب اللہ کا دیدار جو ہے وہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہ کا جل جلالہ کا دیدار جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن سنت کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بنائے، یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔